ان گھروں میں پیدا کیا، ان ماں باپ کے ذریعے دنیا میں لایا کہ جن کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی، اور آج ہم اپنے مرحومین کو بھولے نہیں بلکہ یاد کرتے، پورا رمضان یاد کیا، ہر دن یاد کرتے ہیں، اور خاص طور پہ شب جمعہ رکھی گئی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو زندہ ہے ہم لوگ، یہ ہمارے لیے کم ہے بلکہ مرحومین کے لیے یہ رات زیادہ ہے، اس لیے اس میں اتنی تاکید کی گئی۔ آپ اگر روایتوں کو دیکھیں گے، آپ اگر ارشادات کو دیکھیں گے، معصومین کے اقوال کو دیکھیں گے، تو آپ کو اتنا ملے گا کہ شب جمعہ تمہارے گھر پہ تمہارے مرحومین آتے ہیں۔ تاریخ کے کئی واقعات، اللہ کے رسول کے زمانے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اللہ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، سرکار جو مدینے میں تھے، شب جمعہ تھی، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر کو اللہ کے رسول سے رخصت ہو کے چلے گئے، اور پرانے زمانے میں لوگ جب جاتے تھے پھر واپس نہیں آتے، اس لیے کہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے، لیٹ نائٹس کوئی جاگتا نہیں تھا، کوئی ایسے بازار نہیں تھے، کوئی ایسے مالس نہیں تھے کہ لوگ جا کے وہاں ٹھہرے، بلکہ گھر جاتے تھے، کھانا وانا کھاتے تھے، اور ارلی ٹو بیڈ، یہ وہ تھا، پھر صبح اٹھتے تھے اور پھر مسجد آتے نماز کے بعد۔ یہاں پہ اس رات کو بھی یہی ہوا، عشاء کی نماز کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ایک دوسرے سے رخصت ہو کے، اور جب گئے اور صبح آئے نماز کے، تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کا رسول مسجد میں محراب میں، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، محراب میں بیٹھے ہوئے زار و خطا رو رہے، گریا کر۔ ان کا گریا دیکھ کر مسلمان گھبرا گیا کہ رات میں کون سا ایسا واقعہ ہو گیا کہ اللہ کا رسول اس طرح کرب کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں گریا کر۔ سب قریب آئے، سلام کیا اور پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آپ کو کس نے رلا دیا؟ کیا بات ہے؟ سارے مسلمان گھبرا رہے تھے، سب جمع ہو گئے، نماز کو ابھی کچھ دیر باقی، تو اللہ کے رسول سے جب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے، اور وہ بھی اس طرح، تو آپ نے عجیب جواب دیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ روایت شیعہ سنی سب کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے مردوں نے، تمہارے ماں باپ نے، تمہارے بھائی بہنوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے مجھے رلا دیا۔ تو مسلمانوں نے کہا وہ تو مر گئے، وہ آپ کو کیسے رلا رہے؟ اب سنیے جواب۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ مسلمانوں، آج شب جمعہ، اور تم اپنے بستر پہ بڑے آرام سے سو رہے تھے، تم اپنے نرم بستر پہ سو رہے تھے، یہ میرے جمعے سو رہے تھے، لیکن تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کر بھیک مانگے۔ اللہ مسلمانوں نے کہا بھیک مانگ رہے تھے؟ کہا تمہارے دروازوں پہ کھڑے ہوئے تھے، تمہارے گھر کے دروازوں پہ کھڑے، اور تم کو پکار رہے، اور تم سو رہے تھے، تم اتنے آرام سے سو رہے تھے، ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی۔ یہی ایک جملہ مولا نے بھی ارشاد فرمایا۔ مولا نے کہا کہ جب تم اپنے باپ کو یا ماں کو لٹاتے ہو نیچے سے لحد سے، اور اس وقت تمہارا باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے یہاں مت لٹاؤ، اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی، اس کے بعد لٹا کر تم اوپر آ جاتے اور لحد بند کر، اس وقت بھی تمہارا باپ پکار کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے یہاں تنہا مت چھوڑ، کا تم اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی اور تم باہر آ جاتے۔ یہاں پہ بھی سرکار نے وہی جملہ کہ تم بڑے آرام سے سو رہے تھے، لیکن تمہارے رشتہ دار، تمہارے اہل خاندان تم کو پکار رہے تھے۔ باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا کل تک میں بھی ایسی سوتا تھا، آج کچھ دے دے، آج شب جمعہ، آج ہم کو کوئی چیز دے دے، لٹرلی جیسا بھیک کوئی مانگتا۔ کہا کہ بیٹا مجھے کچھ دے۔ اللہ کے رسول کہتے کہ وہ تکلیف میں تھے، وہ پریشانیوں میں تھے، اور جب تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، تحفہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں، تحفہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گفٹ دیتے جائیں، گفٹ نہیں ہے۔ کون سا گفٹ وہاں چاہیے؟ ایک سلوات چاہیے، ایک دعا چاہیے، صرف تمہاری زبان سے یہ نکلے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمہاری زبان سے نکلے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تمہاری زبان سے نکلے کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم، پروردگار تو میرے ماں باپ پر اتنا رحم کر جیسے ان لوگوں نے میرے اوپر بچپنے میں کیا، یا ایک سلوات پڑھ دو، ایک سلوات، ایک سلوات۔
میں شب جمعہ کی پہلی مجلس ماہ رمضان کے بعد پڑھ لوں اپنے مرحومین کے لیے ایک سوال، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، کتنی دیر ہوئی؟ اور یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے، میرے بھائی بہنوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، شب جمعہ جس کی پہلی رات ہے اس کو دے، یہ وہ اتنا ثواب کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ تو دو، صدقہ دے دو کہ اللہ یہ جو میں صدقہ دے رہا، ایک روٹی دے رہا، ایک روٹی کا پیس دے رہا، ایک کھجور دے رہا، تو اس کا ثواب میرے والدین کو دے، میرے بھائی بہن۔ آج شب جمعہ، شب جمعہ، شب جمعہ the most important night of the week, most important night، اس سے امپورٹنٹ کوئی رات نہیں۔ ہمارے پاس تصور نہیں ہے، ہمارے پاس ہم سوچتے نہیں کہ شب جمعہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے۔ اگر آپ نے دے دی، صدقہ ہی دیا، وہ کافی۔ لیکن کچھ تو دو، ایک سورہ یاسینی دے دو، ایک سورہ ملکی دے دو، لیکن دو تو شب جمعہ ریلیکس ہو کے بیٹھنا نہیں۔ اس کے بعد تم جب دو گے تو اس کے بعد جو رحمت ان کے اوپر آئے گی اور وہ ساری رحمت پلٹ کر تمہارے پاس بھی ہے۔ تمہارا پورا ویک اگر تم یہ چاہتے ہو، اور سے سن، یہ پورا ویک تم چاہتے ہو کہ بڑا پیسفل طریقے سے گزرے، بڑی رحمتوں کے ساتھ گزرے، وداؤٹ اینی پرابلم گزرے، تکلیفوں سے بچ جاؤ یہ ہفتے میں۔ ہم کو نہیں معلوم کہ یہ ہفتے میں کیا پرابلم آنے والا ہے، کمنگ ویک ہمارے لیے کیا ہے، وی ڈونٹ نو۔ اس کے لیے یہ بہتر ہے، اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ کہ ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہو جائے، اس لیے کہ وہ تمہارے ماں باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے رشتہ داروں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ویک تم اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو اس مصیبت سے نکال دو، اس پریشانی سے نکال دو۔ لاکھ بار خدا نہ خاصہ بھی ڈونٹ نو کہ کس پریشانی میں وہ لوگ، کس تکلیف میں وہ لوگ، اور تمہارے صرف 2-3 جملے تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اگر دعا کر دو تو پروردگار تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہارے والدین کی لیے راحت پرووائڈ کر، رحمتوں کا نازل کر۔ اور جب رحمت ان کے پاس آتی تو یہ بولا جاتا کہ تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے یہ رحمت کر دی، اس نے یہ عمل کیا جس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ رحمت آئی، تیرا یہ عذاب ختم ہوا۔ تو اس وقت وہ لوگ پلٹ کے دعا دیتے، وہ پلٹ کے آپ کے حق میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے نہیں بھولا مجھے، اب تو بھی اس کو نہیں بھول، تو بھی اس کے ساتھ رحم کرے۔ تو ماں باپ کی دعا مننے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل، مرحومین کی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ اہل بیت چینل کا شکر ادا کرو کہ اس چینل نے شب جمعہ یہ پرووائڈ کیا اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہم ایصال ثواب کر کے اپنے مرحومین کو بخشوا دیں۔ عزیزوں کو ایک کو بھی بخشوا دیا تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر تم نے ماں کے حق میں دعا کی اور ماں کو سکون مل گیا تو وہ کتنی تم کو دعا دے گی، تمہارا باپ تم کو دعا دے گا۔ تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ جب موقع ملے شب جمعہ بھولو مت۔ ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم، ابھی تو شب جمعہ شروع ہوئی۔ کوئی ایسا کام اس وقت کرو کہ جس سے تمہارے والدین کو اس کا ثواب پہنچے۔ مغفرت کی نمازی پڑھو، وہ تو سبھی پڑھو، سلوات پڑھو۔ اگر بچے ساتھ ہیں تو بچوں کو لے کے ان کو جب بستر پہ بھیجتے ہو، ان کے لیے جب آپ ان کو سلانے جاتے ہو، ماں کو بولا جو بچوں کو سلانے جاتے ہو 4 سال 5 سال 6 سال، اگر سورہ الحمد نہیں بھی آتا سلوات تو آتی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم تو بول سکتا۔ بس ایک معصوم بچے کے منہ سے اگر نکل جائے کہ پلیز فارگیو مائی گرینڈ فادر، اللہ کو بول دو، انگلش میں بول دو، میرے باپ کو بخش دے، میرے گرینڈ فادر کو بخش دے، تو اتنا ثواب کہ that will change your life, that will change your life۔ بچے کی بھی، تمہارے گھر پہ پھر رہے۔ ڈونٹ forget، آج کی رات تو بھولنا ہی نہیں، جو رات کو آج بھول جائے، شب جمعہ کو بالکل اگنور کرے، جیسا آج کل ہم بڑے آسانی کے ساتھ شب جمعہ کو اگنور کریں، ہمارے پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے۔ پلیز یہ اویئرنیس پیدا کرو کہ شب جمعہ تھرسڈے نائٹ یہ ہمارے لیے ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ ہے۔ یہ رات ہماری اور ہمارے سارے مرحومین کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کے درجات کو بلند کریں۔ اس لیے کہ دوستو کہ جب جاتا ہے انسان کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا عمل قبول ہوا یا کون سا عمل نہیں قبول۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم۔ پتہ ہی نہیں کیا چیز ایکسپٹ ہوئی اور کیا چیز ایکسپٹ نہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری ساری چیزیں ایکسپٹ ہوئی، یہ دعوت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دعوت سوائے معصوم کے، سوائے سلمان و بوذر و میثم و عمار، یہ دعوت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میرا ہر عمل قبول۔ اگر یہ ہوتا تو میرا مولا دعائے کمیل میں اتنا تڑپ تڑپ کے دعا نہیں مانگتا، میرا مولا دعائے کمیل میں اتنے کرب کے عالم میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ نہیں ہوتا کہ رب اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء،
یہ میرے مولا کے جملے آپ سب جانتے ہیں. آج آپ دعائے کمیل پڑھیں گے تو یہ جملے بتا رہے کہ تمہارے اوپر کتنا بڑا فرض ہے, مسٹ ہے کہ تم یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس, اپنے لیے بھی اور اپنے ماں. جنہوں نے کر لیا وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان. میں بتاؤں وہ سب سے زیادہ کامیاب, کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو بخشوا دیا تو اس سے بڑی بات کیا, اس سے بڑی رحمت کیا. ہم کو کیا چاہیے, ہم کو یہی چاہیے کہ ہمارے والدین پہ اللہ رحم, اور جب والدین اللہ جب رحم کرتا تو وہ مکمل رحم. تو کوشش کرو کہ تھرسڈے نائٹ آج تو پہلی جمعرات, فرسٹ تھرسڈے, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, پوری رات پڑھی. جو امریکہ میں ہیں ان کے لیے بھی پوری رات پڑھی. تو کوشش کرو کہ آج کوئی ایسا عمل کرنا, 2 رکعت نماز, مغفرت والدین, 7 سورۃ فلق کے ساتھ پڑھو. یہ نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا 2 رکعت مغفرت سوری والدین کے لیے. پہلی رکعت 1 علم 7 ٹائمز سورۃ فلق, یا دوسری رکعت میں 1 علم 7 ٹائمز سورۃ. نماز کے بعد میری مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو, جب بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ تو ہاتھ پہ سجدے کا ضرور ہے. تربا وہ وسیلہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی, وہ ایک واسطہ ہے دعاؤں کی قبولیت کی. آپ ایسا ختم کریں کہ پروردگار, یہ نماز نارمل اس میں بھی پڑھ سکتے. معصوم کا جملہ کہ یہ نماز کے بعد اللہ 7,000 گناہوں کو معاف. ہم کو معلوم ہے 7,000, وہ اتنا کریم ہے 70 بھی کر سکتے, پورے گناہوں کو معاف کر سکتے ایک نماز. تو اس سے بڑی بات کیا ہے, اس سے بڑا گفٹ اللہ اور کیا دے گا. ماہ رمضان کا پورا تحفہ دیا, اب اس سے بڑا گفٹ اور کیا کہ اگر 7,000 یا پورے گناہ اللہ معاف کریں. ٹھیک ہے آج معاف ہو گیا, کل آپ پھر کریں گے, وہ ایک الگ بات. لیکن اس وقت اگر تمہارے گناہ معاف ہو, بس گناہوں کی معافی یہ رحمت خدا, کہ جب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت, جہاں مصیبت ہے وہاں پھر رحمت بھی آتی. تو آج کی رات یہ نماز کے ساتھ, صدقہ کے ساتھ, سلوات کے ساتھ, شب نماز آپ لوگوں نے ماہ رمضان میں پڑھی, بہترین نماز اپنے مرحومین کو بخشوانے کی, 10-12 منٹ کی نماز بہترین. اللہ سب کو توفیق دے. بیعت امام علی نقی علیہ السلام اور بیعت امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. ماہ رمضان میں آپ نے بہت عبادت کی ماشاءاللہ, بہت آپ لوگوں نے غریبوں کا خیال رکھا, یتیموں کا خیال رکھا, بیواؤں کا خیال رکھا, مسکینوں کا. اب شکر ادا کرو, آج کی رات 2 رکعت شکری نماز پڑھ کے ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون اس چانس, تو نے ہم کو توفیق دی تھی تو ہم نے کیا, اور جو کیا ہے اس کو باقی رکھ, اس کو باقی رکھ. ہم سے کوئی ایسے گناہ نہ ہو. یہ دعا ضرور کرو کہ جو نیکیاں کی وہ نیکیاں ظاہر ہو, نیکیوں کو انٹیکٹ رکھو, نیکیوں کو انٹیکٹ رکھو, اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے کام آنے. اور دوستو جتنی باتیں میں نے بتائی یہ ہمارے لیے فائدہ ہے, اس لیے کہ کبھی ہم بھی تو مریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں تو جائیں گے نہیں, جو چلے گئے وہ چلے گئے نہیں, جو چلے گئے وہ علی گئے. اللہ نے ہم کو موقع دیا. یہ جملہ امام علی علیہ السلام کا میرا مولا بولتا کہ جب بھی کسی کو جنازے میں دیکھو, جب بھی جنازہ دیکھو سامنے, مسلمان کا جنازہ اگر جا رہا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو کاندھا دیں. اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے کاندھا دینے میں, یہ مردوں کے لیے اتنا ثواب رکھا کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہو چاروں طرف گھومتے, چاروں طرف گھوم کے آپ 4 کاندھے دیتے, تو تم جب چوتھا دے کے واپس پلٹتے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا. اللہ اس کے کرم کا انداز, اس کے کرم اور رحم کا کہ کتنا کریم, کوئی حد ہے اتنا کریم. اور پھر ایک بات کیا روک کے بول, وہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے, وہ بھی ہم سے یہی ایکسپیکٹ کرتا کہ میں تو تمہارے اوپر اتنا کرم کروں, تم بھی کسی پہ کر دو. آپ نہیں سمجھ, تم بھی اپنے غریب بھائی بہن رشتہ دار مومن کے اوپر رحم کر دو, کچھ تو کرو. تم جب اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ میرے اوپر رحم کر, تم بھی تو رحم کرو, تم بھی تو لوگ کچھ, تم بھی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. جو کرے گا وہ پائے. تو کہا جب کاندھا دے کے واپس آتے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے, اسی وقت معاف ہو جائے. وہ کتنا کریم ہے, دیکھو رحمت کو نازل کرنے کے لیے وہ کبھی دیری نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری, رحمت کو نازل کرتے ہوئے کن فیکن کا موقع تم نے کی, اللہ نے فوراً اس کو نازل. کتنی بڑی بلیسنگ ہے, کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی کہ رحمت فوراً نازل ہو. تم چاروں گانے دے کے پلٹو گے, اللہ تمہارے پر رحم, گناہ معاف کرو. اب یہ مولا کا ارشاد کیا ہے, جہاں سے بات چلی تھی, مولا یہ کہے کہ جب تم کسی کو جنازے میں دیکھو
جب تم کسی کو کاندھا دو جنازے میں دیکھو، پلیز غور سے سنو، ایک جملہ ہے مولانا امام کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تم اس جنازے کے اندر تھے اور اللہ نے مہلت دے دی. یہ ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام، کتنا بڑا میسج. مولا کہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے تم کو باہر. تو مطلب کیا ہے؟ اب جب موقع مل گیا باہر آنے کا، جب تمہیں کو زندگی مل گئی تو تم اتنی نیکیاں کرو کہ جب تم اس کے اندر جاؤ تو بالکل مغفورہ ہو کے، بالکل مغفور، سارے گناہ معاف. یہ رحمت ہے خدا. یہ امام کا ارشاد کہ تم اپنے آپ ہم کبھی سمجھتے ہیں، آپ انصاف سے بولیے. ہزاروں فیونرلز میں آپ گئے، ہزاروں لوگوں کے فیونرل میں ہم گئے، دیکھا ہے، کاندھا دیا. کبھی میں یہ سمجھتا اللہ ہم کو معاف کرو، اللہ ہم کو معاف کرو. کبھی میں یہ سمجھتا کہ میں اس کے اندر تھا اور واپس آیا. میں تو خوش ہو رہا کہ میرے پاس تو زندگی ہے. جو زندگی ملی ہے وہ ایک لمحے میں ختم بھی ہو سکتی، ایک سیکنڈ میں ختم بھی ہو سکتی کہ آپ سوچ میں نہیں سکتے. اسی لیے تو کہا کہ جب مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آنے کی اطلاع، ہم جب دنیا میں آتے ہیں، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 9 months before اس کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا، اعلان ہو جاتا کہ آنے والا آنے والا. سب یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ ایک پرٹیکولر پیریڈ میں ہی آ جائے. آنے کا اطلاع 9 مہینے پہلے دینا، جانے کی اطلاع 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی، چانس ہی نہیں ملتا. کیوں ایسا ہے؟ آپ اللہ سے بات کریں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ بات کر کے بولے کہ اب تک جو ہوا وہ ہو. اب میری امت کو تم سے پہلے سے بتا دیں، 10 سال پہلے بتا دیں یا پیدا ہوتے ہی بتا دیں کہ دیکھو تمہاری یہ آخری ڈیٹ ہے، جو کرنا ہے کرنا. سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے سرکار سے ریکویسٹ کی کہ آپ بات کریے، آپ دعا کریے، ایٹ لیسٹ آپ کی امت کو یہ معلوم ہو جائے. دوستو اللہ کے رسول نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا. پلیز غور سے سننا، ایک جملے میں مسلمان کہہ رہا ہے کہ آنے کی اطلاع تو پہلے دیتا اور جانے کی اطلاع نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں. ریزن کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. اللہ اکبر، کوئی نہیں سمجھا. اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. کہا کہ آج تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم جانے والے کب ہو، اس کی بارگاہ میں جانے والے کب ہو. اس کے باوجود تمہاری یہ غفلت ہے، اس کے باوجود تمہاری یہ اگنورنس کہ بالکل ریلیکس، کسی چیز کی فکر ہی نہیں. اب آپ انصاف سے بولیے کہ سب نے روزے رکھے ماشاءاللہ. میری دعا ہے سب کے ساتھ کہ اللہ سب کے روزوں کو قبول کر لے، سب کی عبادتوں کو، نیکیوں کو تو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے. بیعت ہے محمد والے. لیکن آپ کی فکر ہے، جو روزے دار تھا اس کو فکر ہے. آپ نے 30 روزے رکھے، آپ نے ماشاءاللہ اس سال پورے دنیا میں 30 روزے ہو ماشاءاللہ رکھے. آپ کے دل میں کوئی آواز پیدا ہوئی، یہ فکر پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں میرے روزے ایکسپٹ ہوئے یا نہیں، میری عبادتیں ایکسپٹ ہوئی نہیں، میری شب قدر کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی یا نہیں. ہم فکر ہی نہیں کرتے. ہم کوئی عبادت کرتے ہم سمجھتے ہیں یہ ایکسپٹ ہو. کوئی نیکی کرو، فوراً دل میں خیال آتا میں نے تو اتنی بڑی نیکی، یہ تو 100% ایکسپٹ ہوئی ہوگی، کوئی گارنٹی. ہپوکریسی، ریاکاری، لوگوں کو بتانے. آپ کیا سمجھ رہے؟ کوئی آپ نیکی کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے؟ شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ تو آپ نیکی کرو، بلکہ وہ پوری کوشش کرتا، پورا ٹرائی کرتا کہ تمہاری اس نیکی کو ضائع کر، نیکی کو ضائع کر. اس کی چھوٹی مثال دیتا. مسجد میں لوگ جا رہے نماز، جانا ضرور جانا، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری عبادتیں قبول. مسجد کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم نے جماعت میں نماز پڑھی، کسی ایک کی نماز قبول ہو گئی تو پوری جماعت کی. غرور اور تکبر ٹوٹتا ہے وہاں جب آپ مسافہ کریں. مسجد یہ کریم پروردگار کا گھر ہے، اس کو ہمیشہ آباد. لیکن مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ہے. میں مسجد میں جا رہا ہوں، روز نماز پڑھ کے آ، میرے ذہن میں اب شیطان کیا ڈالے گا؟ اوہ تم کتنے پائس ہو، کتنے متقی ہو کہ تم اپنے گھر میں نہیں پڑھتے، تو مسجد میں جا کے تمہاری نماز تو قبول ہو. یہی بات، تمہاری نیکیاں تو قبول ہو، تمہارے گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ تم نے مسجد میں آئے، تم روز مسجد میں جاتے. لوگ تم کو دیکھ کے بولتے کہ یہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو. اب میں خوش ہوں، میرے ذہن میں، میرے دل میں خیال کہ میں تو مسجد میں پڑھوں. دوسروں کی نماز کو میں حقیر سمجھ، جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کو بولا، دل میں بولا یار یہ تو گھر میں پڑھ، میں تو مسجد میں جا کے. بس
یہ خیال پرابلم کرے گا، یہ خیال پرابلم کرے گا کہ میری فکر دوسروں کی طرف جائے. دیکھنا ہی نہیں ہے. پلیز لیٹ می سی. آپ میری طرف دیکھیں. آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کوئی چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا. آپ کی فکر یہ ہو کہ اللہ میری نماز کو. جب رمضان ختم ہوا آپ نے روزے رکھے، آپ کے دل میں یہ فکر ہوئی، یہ خیال آیا کہ یار کیا میرے روزے اللہ نے ایکسپٹ کیے، کیا یہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، کیا یہ میری شب قدر کے اعمال اور دعائیں قبول ہوئی. گرانٹیڈ مت لو، کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں. یہ مت لو کہ ارے میں نے کیے اعمال تو 100% نہیں، شیطان نے ضائع کر دیا. تو کیا کریں؟ تو صرف دعا کریں، دعا کرتے رہنا کہ اللہ جو کچھ میں نے رمضان میں کیا، ایک کھجور بھی اگر میں نے کسی کو دیا تو تو اس کا ایکسپٹ. ایک اگر کسی نے 1 لاکھ دیا ہے تو اللہ وہ بھی ایکسپٹ. لیکن کوشش یہ کرو کہ ہر نیکی کے بعد یہ دعا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے. جملے غور سے سن. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کر سکا، تیری عبادت کر سکا. اس نے توفیق دی تو آپ نے کی. اگر وہ توفیق نہیں دیتا تو ہم کچھ نہیں کر، وہ موقع نہیں دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ دعا مسلسل کرتے ہیں کہ اب آپ رمضان کے بعد ایزی مت رہو. رمضان کے بعد یہ دعا مسلسل کرو کہ اللہ جو بھی چھوٹی بھی نیکی اگر میں نے کی تو اس کو تیری بارگاہ میں قبول کر. اللہ تو میری نیکیوں کو قبول کر، میرے گناہوں کو معاف. ایک ہی چیز بیک آف یور مائنڈ رہنا کہ forgive me. رمضان سے کم از کم یہ تو سیکھ لو کہ اللہ تو مجھے معاف کر. یہ مت بولو کہ کیوں معاف کرو، میں نے کیا کیا. یہ ذہن میں لانا ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا. یہ سوال ہی بتا رہا کہ کتنا غرور ہے. یہ سوال ہی بتا رہا کہ میرے پاس کتنا تکبر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ سے کہ میں نے کیا کیا. What did I do؟ میں نے کیا کیا. مولا کیا کہہ رہے دعائے کمیل میں؟ وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ. یہ ذہن میں رکھ کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کر کہ اللہ پلیز اس کو ایکسپٹ کر. محمد اور آل محمد کے وسیلے سے میرے مولا کے نام پہ اس کو ایکسپٹ کر. تو آپ تصور نہیں کریں کہ جب آپ یہ دعا کرتے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. بعض دعائیں تو ایسی ہیں کہ جو معلق رہتی کہ ابھی ایکسپٹ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے اس خلوص کے ساتھ مانگا ہی نہیں تھا، اس انداز سے آپ نے مانگا ہی نہیں تھا. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو ہمیشہ کوئی نیکی کرو. جیسا آج شب جمعہ آپ لندن میں بیٹھ کے میری مجلس سن اور آپ بیٹھے رہے ایک فاتحہ پڑھ، بیٹھے بیٹھے سلوات، بیٹھے یہ اللہ اپنی زبان میں یہ جملے لاؤ کہ اللہ forgive me. میں نے رمضان میں بہت بولا، اسی لیے بولا کہ یہ سب سے زیادہ بڑی دعا ہے، اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں.